السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کرنا فرض ہے. کن لوگوں پر؟ جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض اللہ نے کیا ہے جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص کفر کرے، انکار کرے، تو اللہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز، اللہ بے پرواہ. جمہور علماء نے اس آیت کریمہ سے حج کے وجوب پر استدلال کیا ہے. یعنی جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دیا ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، پہنچ کر کے آ سکتے ہیں، ایسے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے. اور حج جو ہے یہ سن بلوغت بالغ ہو جانے کے بعد میں زندگی میں ایک بار فرض ہے. اگر کسی نے بچپن میں کر لیا، جیسا کہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ سعودی وغیرہ میں رہتے ہیں، فیملی کے ساتھ میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ میں حج کر لیتے ہیں، تو جو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے وہ فرض ادا نہیں ہوا. اگر کسی نے بچپن میں کر لیا، بعد میں بالغ ہو جانے کے بعد میں اس کو پھر سے حج کرنا پڑے گا. اور زندگی میں ایک بار فرض. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا، اس لیے تم حج کرو. ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، پھر تم اس کو بجا نہیں لا پاتے. ہر سال حج نہیں کر پاتے، تمہاری طاقت نہیں ہوتی. اس لیے تم جب میں خاموش رہوں تو تم سوال زیادہ مت کرو، کوریدو مت، یعنی اس کے بارے میں کوریدنا شروع مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، حج کرو، تو یہ سوال کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ کہہ دیتے اگر ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. لہذا امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یہ سوال کرنے والے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کے سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حج کو فرض کیا ہے، پھر نفل ہے. کوئی اگر کرنا چاہے کیا ہے تو وہ نفل ہے، لیکن ایک بار حج فرض ہے. اس آیت کریمہ میں سبیلا کا لفظ ہے. سبیلا سے کیا مراد؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول سبیلا سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا سفر کا خرچ یا سواری. یعنی سواری آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ اونٹ سے یا سواری سے سفر کر کے چلے جاتے تھے. ابھی کوئی باہر ملک سے آ رہا ہے تو یعنی سواری کا مطلب یعنی اس کو وہاں تک پہنچنے کا کرایہ بھاڑا جو بھی اخراجات ہو اس کے پاس موجود ہو، سفر کا خرچ بھی موجود ہو، تو سبیلا سے مراد یہ.
اب جس کو اللہ نے یہ ساری طاقت دے دی ہے اس کو حج کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو حج کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اسے کل پر نہیں ٹالنا چاہیے. کل کیا معاملہ پیش آ جائے، کل کیا ہو جائے کسی کو معلوم ہے. اللہ نے آج آپ کو طاقت دیا ہے، آج مال و دولت دیا ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. آپ کتنے لوگ ایسے ہیں سوچتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ابھی یہ بنا لیں، ابھی گھر بنا لیں، ابھی یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں، سارا انتظام، ابھی تو عمر پڑی ہے یعنی بڑھاپے میں چلے جائیں. اللہ نے جوانی میں آپ کو پیسہ دیا ہے، بڑھاپے میں اگر پیسہ نہ رہے تو حج کیسے کرو گے؟ اسی لیے کل کیا ہونے والا کسی کو معلوم ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے جس شخص نے حج کا ارادہ کیا، یعنی جو حج کا ارادہ کر لے تو اس کو اپنا ارادہ جلدی پورا کر لینا چاہیے، کل کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں. لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے تو اس کا یہ دین اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے. تو یہودی لوگ بھی کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے سنا کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے، تم بھی حج کرو. تو یہودیوں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا. کون سی آیت؟ یہی آیت. اس کے بعد کا ٹکڑا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص انکار کرے یعنی حج کے فرضیت کا اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہاں وَمَنْ كَفَرَ یعنی جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز، اللہ بے پرواہ. میرے بھائیوں، تو یہاں اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو حج کا انکار کرے وہ کفر کر رہا ہے، یا طاقت رکھنے کے باوجود اس کی عدم ادائیگی یعنی ادا نہیں کرتا ہے، حج ادا نہیں کرتا ہے تو گویا اس نے بھی حج کا انکار کیا. اسی لیے اللہ اگر کسی کو طاقت دے میرے بھائیوں تو اس کو پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانے پینے کے سامان اور سواری ہونے کے باوجود یعنی کھانے پینے کا راستے کا سفر، سواری اور اس کے پاس مال ہونے کے باوجود میں بھی حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی. یعنی جس کے پاس طاقت ہے پھر بھی حج نہ کرے تو اس کی موت جو ہے یہودیت یا نصرانیت کی موت ہوگی. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر کے اخراجات کو رکھنے والا، حج کے اخراجات کو رکھنے والا اگر وہ حج نہ کرے تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں، یعنی اپنے دور خلافت میں جو بھی ہو ان کا ارادہ تھا کہ میں لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں اور وہ لوگ جائیں، دیکھیں، پتہ کریں کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی حج نہیں کرتا ہے وہ اس کے اوپر جزیہ لگا دے، ٹیکس لگا دے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں، آپ نے 2 مرتبہ کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے. کتنے لوگ آج کے زمانے میں اللہ نے ان کو نوازا ہے، دیا ہے، مال ہے، لیکن دنیا بنانے کے چکر میں اور تھوڑا سا ایک گھر اور بنا لیں، ایک بنگلہ اور بنا لیں، ابھی یہ کر لیں وہ کر لیں کے چکر میں حج پہ نہیں جاتے ہیں. اور انڈیا ہی سے بقیہ آپ دیکھتے ہوں گے دوسرے ملکوں سے جوانی کی حالت میں سب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. اپنے انڈیا والے جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، جب بیساکھی لے کر کے چلنے کی نوبت آ جاتی ہے تو حج کرنے کا سوچتے ہیں کہ چلو اب زندگی کا مزہ جو جوانی کا مزہ تھا ختم ہو گیا ہے، چلو حج کر لیتے ہیں. یہ سوچ اس طرح رکھنا میرے بھائیوں غلط ہے. اللہ اگر طاقت دے تو آدمی کو حج اسی موقع پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہی بیان فرمایا جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے، اور جو شخص
طاقت رکھنے کے باوجود بھی انکار کرے تو گویا کہ وہ حج کا انکار کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔